اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آج کی رات جو یہ رات ہے اگر کہیں تو صحیح ہوگا، یہ گویا شیطان کے عید کی رات ہے، یہ شیطان کی خوشیاں منانے کی رات ہے۔ آج شیطان ننگا ناچ کر رہا ہوگا، اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے چیلوں کے ساتھ خوشی منا رہا ہوگا، سیلیبریٹ کرنے کی رات آئی۔ آج تو ہر گناہ ہو رہا ہے، آج تو ہر حرام کاری ہو رہی ہے۔ وہ جن برائیوں کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء کو روئے زمین پر جلوہ گر کیا، وہ جن برائیوں کو روکنے کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے، وہ جن برائیوں کو روکنے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا مقابلہ کرنا پڑا، عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس دور کی باطل قوتیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود جیسی طاقت تھی۔ اے مسلمانوں، جن برائیوں کو روکنے کے لیے اللہ کے نبی اس زمین پر جلوہ گر ہوئے تھے، اپنے دور کے بڑے بڑے دجالوں سے انہوں نے مقابلہ کیا تھا، ہر برائی کے سامنے وہ ڈٹ کر کھڑے تھے، ظلم و زیادتیوں کو برداشت کیا تھا، گالیوں کو برداشت کیا تھا، طنز و طعنے کو برداشت کیا تھا۔ ارے جن برائیوں کو روکنے کے لیے امام الانبیاء مکے کی سرزمین پر جلوہ گر ہوئے، جس کی خاطر آپ کو 3 سال تک شعبہ ابی طالب میں قید کیا گیا، 14 صحابہ کو میدان بدر میں شہید کیا گیا، 70 صحابہ کو میدان احد میں جان قربان کرنی پڑی، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دندان مبارک شہید کروانا پڑا۔ اے مسلمانوں، جن برائیوں کو روکنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر محنت کی ہے، مدینے کی سرزمین پر محنت کی ہے، جس کی خاطر صدیق اکبر کو مارا گیا، عمر فاروق اعظم کو مسلح امامت پر شہید کیا گیا، عثمان غنی کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر تلاوت قرآن مقدس کے وقت شہید کیا گیا، حضرت مولا علی پر ظلم و زیادتی کی گئی، امام حسین نے کربلا میں اپنا سارا کنبہ لٹا دیا۔ ارے جن برائیوں کو روکنے کے لیے انبیاء نے جد و جہد کی تھی، صحابہ نے محنتیں کی تھی، اولیاء نے قربانیاں دی تھی، آج کی رات یہی انسان دنیا میں اس سرزمین پر، جو سرزمین اللہ کی نعمت ہے، یہ زمین اللہ کی نعمت ہے، اسی زمین پر ہر طرف برائیاں اور برائیاں اور برائیاں نظر آتی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا، آج کی رات جتنے گناہ ہوتے ہیں صرف عیسائی کرتا ہمیں تکلیف نہ ہوتی، صرف یہودی کرتا ہمیں تکلیف نہ ہوتی، دنیا کی مشرک قومیں کرتی ہمیں تکلیف نہ ہوتی، لیکن خون کے آنسو رونے کا جی چاہتا ہے کہ دنیا کے یہود و نصارہ اور مشرکین کے ساتھ آج یہ تمام طرح کی برائیاں ہماری قوم کے نوجوان بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ نے شاید دیکھا نہ ہو، میں نے کالج کا دور دیکھا ہے، میں نے کالج اسٹوڈنٹس کی لائف دیکھی ہے، میں نے ان کی سوچ و فکر دیکھی ہے، میں نے ان کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھا ہے، میں نے ان کے تعلیم و تربیت کا انداز دیکھا ہے۔ آج ماں کی خواہش ہوتی ہے اولاد کو کانوینٹ اسکول میں پڑھاؤں گی، آج باپ کی تمنا ہوتی ہے بیٹے کو بہت زیادہ پڑھا لکھا بناؤں گا، کوئی ڈگری دلانے کی ہوڑ میں، کوئی نوکری دلانے کی ہوڑ میں کوئی پبلک اسکول میں داخلہ کراتا ہے، کوئی ڈونیشن دے دے کر کانوینٹ میں داخلہ کراتا ہے۔ اے مسلمانوں، ہم انگریزی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، ہم انگریزی تعلیم سے روکنے اور منع کرنے والے نہیں ہیں، یہ دنیا کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی اولاد کو انگریزی تعلیم دو، ہاں اسے کانوینٹ اسکول میں بھیجو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ضروری ہے آپ جب اسے کانوینٹ اسکول میں بھیج کر انگریزی پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں، اسے کم سے کم اپنے گھر میں بٹھا کر محمد الرسول اللہ کا کلمہ بھی یاد کرایا کرو۔ SDI چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملے۔